بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سلام اللہ عز و جل کا نام ہے، اور سلام کیسے کیا جائے کہ سلام یا السلام علیکم یا اس کے جواب میں وعلیکم کہا یا السلام علیکم کہا یا صرف سلام کہا تو کیا کیا عمل ہے، تو کیا یہ الفاظ درست ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اور پھر آخر میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بہترین چیز کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، چاہے تم کسی انسان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، لیکن تم اس سے سلام کرو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ دو الفاظ سلام کے زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں اور آرام دہ ہیں، بہت ہی نرم ہیں، لیکن اس کے فوائد اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان خصوصاً بازار وغیرہ اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کر کے ثواب کمائیں۔ دیکھیں ان کا کیسا جذبہ تھا، کتنا پیارا عمل تھا۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس ردی فروش، دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کہتے۔ اللہ اکبر، کیسا پیارا جذبہ تھا اور کیسا طریقہ تھا کہ بازار صرف اس لیے جاتے تاکہ جا کر لوگوں کو سلام کریں، تو جتنا زیادہ سلام کریں گے تو ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ آج ہم بھی بازار جاتے ہیں، لیکن ہم کس چیز کے لیے جاتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، عیش کرنے کے لیے، اور اپنے گناہوں کو مزید بڑھانے کے لیے ہم بازاروں میں جاتے ہیں۔ ہم جا کر آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہم طرح طرح کے گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے۔ اگر کرنا ہے تو صرف اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا کہ آؤ بازار چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بازار جا کر کیا کریں گے؟ آپ بازار جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ آپ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ آپ بھاؤ کرتے ہیں، اور نہ بازار کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ یہ سارے کام بھی نہیں کرتے، تو پھر میری گزارش اور میری رائے یہ ہے کہ آپ یہیں ہمارے پاس تشریف رکھیں، ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم صرف سلام کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں تو اس کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دن میں پہلی بار جب اپنے اسلامی بھائی سے ملے تو اس کو سلام کر لیں، اور اس کو سلام کر لیں، اور یہ سلام دن بھر کے لیے کافی ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ دن میں کتنی ہی بار ملاقات کریں گے، ہر بار سلام کرنا سنت مبارکہ ہے۔ بلکہ دونوں جا رہے ہو اور دونوں کے بیچ میں کوئی ستون حائل ہوا، یا بار بار دوسرے کے کمرے میں آتے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آفس میں ہوتا ہے انسان یا کہیں کام ایک ساتھ میں کرتا ہے تو بار بار ایک دوسرے کے کمرے میں آنا جانا پڑتا ہے، تو بار بار کسی کے کمرے میں آنا جانا پڑے تو جب تک واپس آتے رہیں گے تو سلام کرنا سنت مبارکہ ہے، خواہ 1000 بار ایسا کرنا پڑے تو 1000 بار آپ کو سلام کرنا پڑے۔ یہاں تک کہ اگر 2 آدمی جا رہے ہوں تو بیچ میں ستون آ جائے، ہٹ جائے، پھر آگے جا کر پھر مل جائے تو پھر بھی سلام کرنا سنت مبارکہ ہے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا جذبہ تھا ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا، اور نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنا ہی آسان جو ہے وہ ہمارے لیے حکم فرمائے ہیں ثواب کمانے کے لیے، کہ ہم چھوٹا سے چھوٹا سا کام کریں تو ہمیں دیکھیں ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کو ملے تو اس کو سلام کرے، اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائے اور پھر اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے، یہاں تک کہ کوئی پتھر یا کوئی دیوار بیچ میں حائل آ جائے اور پھر واپس ایک دوسرے مل جائے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہنا، اصل مقصد یہ ہے کہ سلام کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ سامنے والے کو سلامتی کی دعا دینا۔ تو دیکھیں بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہنا، بدقسمتی سے فی زمانہ سلام کرنے کی سنت ہی ہم نے چھوڑ دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب ہم بار بار سلام کون کرے گا، ہماری سوچ وہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار کون کسی کو سلام کرے۔